اہل علم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے شوق اور لوگوں کے جذبات کو دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ چنگا لگے رہنے دو نا ٹھیک ہے، وہ فوراً راستہ روکتے ہیں کہ یہ کام کہیں اس سمت پہ نہ چلا جائے کہ غلو آ جائے، اور غلو جو ہے یہ دین کے اندر ممنوع ہے، دین کے اندر ممنوع ہے۔ اب جن صحابہ کرام نے عبادت کے اندر ذوق شوق کی وجہ سے یہ ارادہ کیا کہ سنت سے ہٹ جائیں، سنت سے ہٹ جائیں، اور کسی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا کہ میں روزے رکھوں گا، رات بھر سوؤں گا نہیں، اور کسی نے کہا کہ جو ہے میں یہ عبادت کروں گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ یہ جذبہ خیر کا تھا، عبادت تھی، نیکی کے کام تھے، لیکن سنت کی مخالفت تھی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت کے ساتھ منع فرمایا۔ ابا والو اقوام، میں ایسے کرتا ہوں، اتزوج النساء، انام و اصلی، اور اصوم و افطر، اتزوج النساء، میرے طریقے کو چھوڑ دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، قرون الخیر کا طریقہ، یہ ہے سنہ، السنہ، اس السنہ سے ہٹ جانا اور اس سے دائیں بائیں ہو کر اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، یہ بعض اوقات انسان کے جذبات ہوتے ہیں، اس کا مزاج ایسا ہوتا ہے، تو اس مزاج کی وجہ سے انسان کا رجحان اس طرف ہو جاتا ہے اور پھر اس کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ دین کے اندر تعریف ہو جاتی ہے، دین کے اندر تعریف ہو جاتی ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اہل علم کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ان فتنوں کو سمجھیں اور ان کو روکیں، اور اس کی وجہ سے اہل علم کے اوپر لوگ زبان درازی بھی کرتے ہیں، طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، اور یہ جہاد کے دشمن ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ خلاف ہیں جہاد کے، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں۔ نعوذ باللہ، اہل علم ایسا نہیں کرتے، لیکن دین کے اندر جو تفقہ ہے یہ ضروری ہے۔ تفقہ کیا ہوتا ہے؟ تفقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کا درجہ سمجھیں۔ درجہ سمجھنے کے لیے جو فقہا ہیں امت کے، ان کے اختلاف کو اور ان کے آپس کے مذاکرہ علمیہ کو اور ان کے آپس کے ردود کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر چیز کا درجہ متعین نہیں ہوتا۔ آپ ایک چیز کو جو ہے نا وہ سمجھیں گے کہ یہ رکن ہے، یہ فرض ہے، لیکن علماء نے، صحابہ کرام نے اپنے عمل سے اس کو فرض اور رکن کے درجے میں رکھا، یا انہوں نے اس کو مستحسن اور مسنون کے درجے میں رکھا۔ یہ چیزیں اہل علم کا جو فکری، علمی اور یہ ان کا ذخیرہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے تفقہ فی الدین کا، اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے جو کوتاہیاں ہیں، کچھ لوگ تو فقہ سے الرجک ہیں، وہ فقہ کا نام سنتے ہی ان کو انقباض ہو جاتا ہے کہ یہ ایک الگ شریعت ہے۔ نہیں، فقہ الگ شریعت نہیں ہے، وہ دین کی تفہیم کے لیے ہے کہ اس کے اندر جو مقاصد ہیں شریعت کے وہ ملحوظ رکھے جاتے ہیں، اس کے اندر جو چیز کے مراتب ہیں ان کا تعین ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو چیز کی حدود ہیں کہ کہاں اس کو رکھنا ہے اور کہاں نہیں رکھنا، یہ ساری چیزیں اس فقہی ذخیرے سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس فقہی ذخیرے سے اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں تو انسان اندھیرے میں ہو جاتا ہے، اور پھر وہ فکر آ جاتی ہے جو خوارج کے اندر تھی کہ یقرؤون القرآن ولا یجاوز تراقیہم، پڑھتے ہیں قرآن، اور قرآن پڑھ کر کیا انہوں نے کیا؟ مسلمانوں پر ظلم کیا، مسلمانوں پر زیادتی کی۔ تو یہ فقہی ذخیرہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور ایسے علماء جن کے اندر توازن ہو، جن کے اندر اعتدال ہو، اور جنہوں نے اس تعلیم و تعلم اور علماء کے ساتھ وقت گزار کر انہوں نے اپنے اندر علمی رسوخ پیدا کیا ہو۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا، شبہات کا بھی ذکر فرمایا اور شہوات کا بھی ذکر فرمایا، اور شہوات کے لیے صبر اور شبہات کے لیے رسوخ فی العلم، شبہات کے لیے رسوخ فی العلم، والراسخون فی العلم۔ یہ رسوخ علمی جو ہے یہ سرسری ترجمے پڑھ کے اور سرسری مطالعہ کر کے حاصل نہیں ہوتا،
رسوخ فی العلم جو ہے یہ علماء کی ملازمت سے حاصل ہوتا ہے، اہل علم کی ملازمت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اہل علم کی ملازمت دو طرح کی ملازمت ہے، ایک تو یہ ملازمت ہے کہ انسان اپنے زندہ شیوخ کے ساتھ تعلق رکھے، ان سے مشورہ کرتا رہے، ان سے پوچھتا رہے، ان سے رائے لیتا رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ لیں آپ، کہتے ہیں کہ ابن ہرمز کے ساتھ پتہ نہیں میں 20 سال رہا، ربیعۃ الرائے کے ساتھ 7 سال رہا، یہ ابن ہرمز کے ساتھ پتہ نہیں کتنے مجھے ذہن سے نکل گیا۔ ہاں نہیں، سب سے پہلے استاد تو ربیہ ہی ہیں، سب سے پہلے استاد ان کے ربیہ ماں نے ان کو ربیہ کی مجلس میں بھیجا تھا اور 7-8 سال ان کے ساتھ رہے ہیں۔ لیکن ہرمز جو تھے، عبد الرحمن ابن ہرمز العرج، ان کے ساتھ بڑا وقت گزارا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے اور بہت وقت ان کے ساتھ گزارا، اور نافع کے ساتھ بڑا وقت گزارا۔ تو نافع کے ساتھ ان کے خادم بن کے، ان کا جو ہے نا ہاتھ پکڑ کے لے کے آنے والے، گھر چھوڑ کے آنے والے، مسجد کے اندر سردی گرمی کے اندر ملازمت جو ہے استاذ کی۔ اور اگر ایسا دور ہے کہ انسان کے پاس کوئی ایسا استاذ نہیں ہے جس کے ساتھ انسان رہ سکے، تو پھر آپ کے پاس کتابیں ہیں، آپ کے پاس یہ کتابیں ہیں، ان کتابوں کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، ان سے مطالعہ کرتے رہیں۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں نے جو ہے نا کتاب الرسالہ امام شافعی کا شاید 500 دفعہ کہ 50 دفعہ 500 دفعہ میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ اب ہم پڑھے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، تو وہ ان کتابوں کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے نا ائمہ کی جو کتابیں ہیں، خاص طور پر صحابہ اور تابعین کے اقوال کے جو مجموعے ہیں، یہ فقہ السلف کا سب سے بہترین ذخیرہ ہے۔ فقہ السلف کا سب سے بہترین ذخیرہ یہ، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ انہوں نے ان نصوص سے کیا سمجھا ہے۔ فہم اور تعامل، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ان دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے، عمل بھی دیکھنا چاہیے اور فہم بھی دیکھنا چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر وہ فقہی اور اجتہادی اور وہ جو ہے نا ربانی علماء والا ملکہ جو ہے وہ راسخ ہوتا ہے کہ پھر انسان راہ راست کے اوپر رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ انسان کو اعجاب برأیہ ہی، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ معجب برأیہ ہی، یہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے میں نے جو سمجھا ہے، میری رائے یہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان کو لا تقل قولا لیس لک فیہ ایمان، میں نے نہیں، پہلو نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قل ما کنت بدعا من الرسول، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، جیسے پہلے رسول آتے رہے میں بھی ویسا ہی رسول ہوں۔ وہ بھی اللہ کا حکم ان کے پاس آتا تھا اور اس پر عمل کرتے تھے اور اس کو آگے پہنچاتے تھے، میں بھی اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہوں اور اسی کو آگے پہنچاتا ہوں۔ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں نے کوئی نئی چیز نہیں پیش کی، وہی ہے جو پہلے پیش کرتے رہے، اللہ کی طرف سے جو آ جایا ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو عالم کو علماء کے ساتھ جڑے ہوئے ہونا چاہیے، اور جو لوگ بھی اپنے اندر یہ عجب ان کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے، میں نے ایک فہم پیش کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، وہاں اکثر غلطی ہوتی ہے، یہ لوگ بہک جاتے ہیں اور امت کے اندر فتنہ بنتے ہیں اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ آزمائش کا سبب بنتے ہیں، بڑے لوگوں کو غلط راستے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو فہم کے اندر، تعامل کے اندر سلف کو دیکھنا چاہیے، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، تبع الاتباع، یہ جو قرون الخیر کے لوگ ہیں، اور اسی طرح جو ائمہ فقہ و اجتہاد ہیں اور ائمہ حدیث ہیں، ان کے فقہی اور علمی ذخیرے کو دیکھنا چاہیے۔ اور انسان جو ہے وہ کہے کہ جی صرف قرآن اور حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، کوئی شک نہیں، اصولی طور پر کافی ہے، سارا دین قرآن اور حدیث میں آ گیا ہے، لیکن اس سے دین قرون الخیر کے لوگوں نے لیا کیسے ہے، یہ ہمیں اپنی جو استخراج اور استنباط کی صلاحیت ہے اس کو تقویت دینے کے لیے اور اس کو
منور کرنے کے لیے، اس کے انارہ کے لیے ہمیں اس سے روشنی لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم روشنی نہیں لیں گے تو ہم خطا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے غلط سمجھا، جیسے یہ لوگ تھے جنہوں نے عبادت کا یہ ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، اور اسی طرح وہ جس سے ابھی نے یہ کہا تھا کہ میرے حکم کی اطاعت کرنی ہے تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ آگ اکٹھی کرو اور اس میں چھلانگ لگا دو۔ تو بعض اوقات جو ہے ظاہری حکم جو ہے انسان کو غلط طرف لے جاتا ہے، تو اس کے لیے پورے دین کی انسان کو سمجھ ہونی چاہیے، اور اس کے بارے میں انسان کو آگاہی ہونی چاہیے کہ دین کا کوئی حکم جو ہے کہیں ٹوٹ تو نہیں رہا، اور اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو دیکھ لے۔ تو علماء کا اختلاف، ان کے دلائل کا مقارنہ، اور پھر اس کے اندر ترجیح، اور پھر اس کے اندر یہ وسعت کہ مخالف کا بھی احترام، جو مخالف کی رائے ہے اس کا احترام، کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے تو اس فتوے کے اوپر اگر کسی نے عمل کر لیا ہے تو چلو اس کے حالات اس طرح کے ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں طلبۃ العلم کے لیے خاص طور پر، اور جو ہمارا حلقہ ہے اہل حدیث کا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ وگرنہ کئی لوگ جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا انداز اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ دوسری ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے صرف ایک دو چیزوں کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر امت کے اندر فتنہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہمارا منہج جو ہے یہ بدنام ہوتا ہے۔ ہمارا منہج جو ہے نا سچی بات ہے یہ بہت ہی عدل والا، انصاف والا، احسان والا، اور اتنی وسعت اور سماحت والا منہج ہے کہ اس کے اندر سب کے ساتھ تعلق ہے محبت کا، اخوت کا، اور دینی محبت کا، اور دینی اخوت کا، اور احترام کا، اور تکریم کا، اس لیے کہ جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے وہ سارے ہمارے محسن ہیں، وہ فقہاء ہوں مجتہدین، وہ فقہاء ہوں محدثین، یا وہ ناقلین حدیث ہوں، یا وہ حافظین قرآن اور قراء ہوں، جنہوں نے یہ سارا کچھ ہماری طرف منتقل کی ہے، یہ سارے ہمارے محسن ہیں۔ ان سب کے لیے محبت، تکریم، اور ان سب کے لیے دل میں عقیدت، اور ان کے لیے دعا، اور ان سے استفادہ، اور ان سے انسان استفاضہ، فیض بھی حاصل کرے اور فائدہ بھی حاصل کرے، اور ان سب کے ساتھ محبت رکھے، ان سب کا دفاع بھی کرے، اور ان کے بارے میں سوء ظنی کبھی دل میں نہیں ہونی چاہیے، نہ فقہاء کے متعلق، نہ قراء کے متعلق، نہ محدثین کے متعلق، اور نہ ہی ان اہل اللہ اور ان عباد اور زہاد کے متعلق جو قرون الخیر میں تھے، جبکہ تصوف کے یہ بدعات نہیں تھی، جن لوگوں میں تصوف کی یہ بدعات نہیں تھی، لیکن وہ صرف عابد اور زاہد تھے، جیسے بصرے کے کئی لوگ تھے، شام کے کئی لوگ تھے، جن کا تذکرہ حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم نے کیا ہے رحمہ اللہ، اور صفت الصفوہ میں امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اختصار کیا ہے۔ تو ان کا تذکرہ پڑھنا چاہیے اور ان سے بھی محبت رکھنی چاہیے، اس لیے یہ ساری چیزیں دین ہیں، یہ ساری چیزیں دین ہیں، اور دین کو سمجھنا اور دین والوں سے محبت کرنا اور ان سب سے فائدہ اٹھانا اور ان سب سے استفاضہ کرنا، یعنی ان سے فیض حاصل کرنا، یہ انسان کو کامل بناتا ہے۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کمال کے راستے کے اوپر لگائے کہ ہماری کمیاں جو ہیں یہ پوری ہو جائیں، اور ہمارے اندر دین کے اندر اللہ رب العزت جو ہے نا وہ کمال پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔